کا اسٹڈی کمپلیٹ ہوتے ہوتے 3 سال تو گزر جاتے ہیں. تو ایگزیکٹلی. پھر ٹائم تو پیچھے رہتا نہیں ہے اتنا, تو پھر بندہ یہی کہتا ہے کہ Sir, یار I want to نیشنلٹی add تک something کرے اس کے in بعد. this. کہ نا یہ جو بچے سمجھ رہے ہیں نا 5 ایئرس اور 3 ایئرس کا, یہ میرے حساب سے وہ ہے کہ ایک بندے کی جاب لگتی ہے پاکستان سے اور وہ 3,800 یورو سے اوپر ہوتی ہے, اور پاکستان سے آتے ہوئے ہی اس کے پاس کیا اس کی جاب کے اندر 3 سال کے اندر اس کے پاس C1 سرٹیفکیشن پلس جرمن انٹیگریشن سب کچھ ہوگی, پھر وہ اپلائی کر سکتا ہے فرام دا ڈیٹ آف انٹری انٹو جرمنی 3 سال کے بعد نہیں اصل پاسپورٹ. بات یہ اگر ہو بھی بات گیا پتہ کیا ہے, کیونکہ انہوں نے جو ٹیکس 3 دیکھنے ہیں, وہ ایئرس ٹیکس کتنا انہوں نے لے لی ہیں 3 سال میں, وہ ایسے تھوڑی ہے سر. میرے حساب سے وہ اسٹوڈنٹس کے ایئر بھی کاؤنٹ کریں گے اور 3 سال میں. اور C1 تو اسٹوڈنٹس کے پاس انہیں کے پاس ہوتا ہے, ماسٹر والے تو اس کے بارے میں میرے حساب سے کم ہی سوچتے ہیں C1 کے بارے میں. بیچلر کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا میڈیکل کے اور لا کے, میکسیمم ان کے پاس C1 ہوتا ہے. ادروائز کوئی یہ جو ماسٹر اسٹوڈنٹس ہیں یہ کہاں سارے 500 یورو پے کر کے پھر C1 کی کلاسز میں جائیں گے, وہی ایک کنونشنل طریقے کے مطابق. اور میرے حساب سے تو سر یہ آن لائن سیکھا بھی نہیں جا سکتا, اتنا ٹف ہو جائے C1 پہ جا کے. آن لائن نہیں سیکھا جا سکتا, لیکن یہ جو 3 ایئرس والا پروسیس ہے نا, یہ تو بہت اسپیشل کیسز ہے نا. C1 جیسے آپ کہہ رہے ہیں انٹیگریشن ہے اور بہت اسپیشل کیسز ہیں, یہ اسپیشل کیس ہو جاتا ہے C1 3 ایئرس میں اور سارے معاملات. لیکن جو 5 ایئرس والا وہ ریئلسٹک ہے. 5 ایئرس والا سیم یہی ہے جو کرنٹ چل رہا ہے, لیکن اس کو 8 ایئرس سے ریڈیوس کر کے 5 ایئرس کیا گیا ہے. اس میں بھی ٹیل سین می, یہ ہے کہ آپ کو ٹوٹل جرمنی میں رہتے ہوئے نا, جیسے پرانا لا ہے 8 ایئرز اب ہو جاتے ہیں لیگلی ٹوٹلی, وہ اسٹوڈنٹ ایئرز بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں. جو 5 ایئرز والا سین ہے سر, اس کے اندر اگر سر اسٹوڈنٹ ایئر کاؤنٹ ہونے لگے, ایک بندے کی جاب ہو گئی تھوڑی دیر ہوئی ہے اور اس کے اسٹوڈنٹ ایئر چل رہے تھے کہ 4 سال تک اسٹوڈنٹ, اور آخری سال اس کا ایز اے ورکنگ بندہ رہا ہے اور اس نے B1 کر لی ہے, سر آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے, وہ اس کو دے دیں گے وہ پاسپورٹ اپلائی کرنے کی آپشن کہ چلو تم کر لو اپلائی دیکھو میں آپ کو اس پہ بتاؤں کہ یہ جو 3 سال والا ہے نا, وداؤٹ پیئنگ ٹیکس. یہ جو 3 سال والا ہے اس پہ تو میں ایک ویڈیو بھی پلان کر رہا تھا, شاید میں بنا بھی دوں, لیکن میں اس میں ایک چھوٹی سی سمری اس کی بتا دوں کہ جو شہریار کہہ رہے ہیں نا کہ 5 سال والا ریئلسٹک ہے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ 5 سال والا جو ہے وہ ریئلسٹک ہے. 3 سال والے میں بھی ریئلسٹک ہے, لیکن اس کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں جو وہ بتا نہیں رہے. کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو 3 سال سے پہلے لا تھا جرمنی میں جو کہ اتنا فیمس نہیں تھا, وہ یہ تھا کہ آپ 8 کی بجائے 6 کے بعد بھی نیشنلٹی لے سکتے تھے, اور میں نے وہ فلفل کیا ہوا ہے 6 کے بعد لینے والا. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ 3 سال یا 6 سال کے بعد کرنٹ لا کے اکارڈنگ آپ تب لے سکتے ہیں جب آپ نے کوئی کمیونٹی کی سوشل سروس کی ہو, یا آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا آرڈینری انٹیگریشن سکلز ہوں, یا آپ نے کوئی کمیونٹی سروس کی ہو. اب یہ اتنی ایک براڈ ٹرم ہے, کمیونٹی سروس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہر کسی نے جو بھی کام کیا ہوتا ہے, جب آپ پاسپورٹ کی اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں تو آپ آن لائن نہیں بک کرتے, آپ جو آئین بیورومس آمٹ ہے اس کے اندر جا کے فیس ٹو فیس بیٹھ کے اپنے ڈاکومنٹس پریزنٹ کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں اور وہ پھر آپ کو اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں. یہ پاسپورٹ اپلائی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ آپ نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ نے کمیونٹی ورک کیا ہے کیا وہ ایلیجیبل ہے کہ وہ آپ کا 8 سال سے 6 سال کر دیں. تو کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ایک سیشن میں پہلے بھی کہ میں نے اردو ہندی کی لینگویج کورسز آفر کی تھی جرمنس کے لیے یہاں پہ کمیونٹی کالج کے اندر, فوکس ہوک شولے کے اندر. وہ میں نے کورس دیا تھا 6 مہینے کا, اور وہ پراپر جو کمیونٹی کالجز ہیں یہاں پہ وہ اسٹیٹ کے انڈر ہوتے ہیں جس کو فوکس آف شولا کہتے ہیں. تو وہ اس کے بعد ایک سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن دیتے ہیں, اس کی مجھے فیس بھی ملی تھی, یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پے کرتے ہیں, اور اس میں منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ خاص نمبر آف اسٹوڈنٹس انرول کریں تو آپ وہ کورس پیش کر سکتے ہیں. تو وہ کورس میں نے ان کو پریزنٹ کیا تھا ایز اے کمیونٹی سروس ایک چیز. اس کے علاوہ میں نے فوکس آف شولے کے اندر ورک شاپس دی تھی جنرل ٹاپکس کے اوپر, پرسنل ڈیولپمنٹ کے ٹاپکس کے اوپر, جرمنی میں جاب ڈھونڈنے کے اندر, ڈیلی لائف کے اندر, فارنرز کی یہاں پہ انٹیگریشن کے اندر, مختلف ٹاپکس تھے. اس کے بھی مجھے سرٹیفکیٹ ملا تھا, وہ سرٹیفکیٹ بھی میں نے پریزنٹ کیا تھا. ساتھ میں میرے پاس B2 گیوتے انسٹیٹیوٹ کا سرٹیفکیٹ بھی تھا, وہ بھی میں نے پریزنٹ کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جب ان کو پریزنٹ کی, اور ساتھ میں ایک جاب کانٹریکٹ تھا جو کہ انلمیٹڈ تھا, ساتھ میں آپ کے اپارٹمنٹ کا کانٹریکٹ ہو, آپ کی سیلری سلپس ہوں پچھلے 3 مہینوں کی, 6 مہینوں کی انفیکٹ, اور اس طرح کی 1-2 چیزیں. تو یہ جب سب آپ پریزنٹ کرتے ہو تو پھر وہ آپ سے بات کرتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے یہ سب کرنے سے پہلے آلریڈی PR بھی تھی, تو تب وہ پھر کہتے ہیں کہ ہاں اس کو ہم اسپیشل کیس ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو 8 سال ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ 6 کے بعد کر دیں. اور 3 سالوں میں بھی یہی ہونا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی جو بھی چیزیں لے کے آ سکتے ہیں اور وہ ان کو کنونس کر لیں تو وہ بھی 3 سال کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے. لیکن آف کورس آپ یہاں پہ ساتھ جو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک مشکل کام ہو,
وہ ہر بندہ نہیں اس پاتھ کے اوپر جائے گا, وہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ 3 سال تو آپ کو آتے ہی بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں. اگر آپ 2 سال جیسے پڑھائی کیا آپ نے 1 سال میں, کئی لوگوں کو تو 1 سال تک جاب ہی نہیں ملتی, تو 3 سال والا تو شاید کم لوگ اویل کر پائیں, لیکن 5 سال والا جو ہے وہ کافی ریئلسٹک اور ڈویبل ہے. سر میں اگر نے ٹارگیٹ کیا ہوا سے, کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے آتے ساتھ ہی C1 کرنا ہے اسی نیت سے. ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ پوری پلاننگ سے آ رہے ہو اور پورا اس کے اوپر جان مارو گے, ایک ایک پوائنٹ پہ آپ نے ہوم ورک کیا ہوا ہے, تو اٹس ڈیفینیٹلی ڈویبل, تو کوئی اس میں چکر ہی نہیں.